مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے, یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے, تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر, یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی, تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے, یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو, عورت منع کر دے, فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں, جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں, سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھائی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف, چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں, تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق, مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت, اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی, اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے, بخار ہے اس کو, یہ کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے, بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو, روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے, یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا.
اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے, جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے. اور نماز کے بعد ملیں. اور شہری کیا نام ہے, شاہنواز بھائی, آپ بھی نماز کے بعد. شاہنواز بھائی سے میں اس لیے مل رہا ہوں, آپ لوگ کو بھی ایک چیز بتاتا. دیکھو اپنے ٹائم کو بچاؤ. دنیا میں بہت سے کام کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے. بے ڈھنگے طریقے سے کوئی کام کرو گے نا تو قیامت تک کرتے ہی رہو گے, ہوگا ہی. میری عادت ہے بھائی ایک دفعہ ایک کپڑا لے لو زندگی بھر کے لیے, زندگی بھر کے لیے وہی پہنو. اب یہ تو پہنے ہیں نا نیلے, یہ تو گھر والوں نے پہنا دیے نیلے گھر والے. تو ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی اپنا ڈریس رکھے اور پھر ٹینشن ہی نہ ہو, زندگی بھر وہی پہنتا. ٹیلر بھی ایک رکھے, زندگی بھر پھر وہی بس اسی سے سلواؤ. راشن کی دکان بھی ایک ہے ہماری, 12 13 15 سال ہو گئے اسی سے راشن آتا. کیا ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ
آپ کا اس سے ایک ریلیشن بھی بن جاتا ہے, پیسے وقت پہ گھر میں راشن جاتا رہے گا. ادھار وہ تو میں ادھار کرتا نہیں, لیکن اب یہ ٹینشن سے بچ جاتا ہے آدمی, یہ وہاں سے آئے گا, یہ وہاں سے آئے گا, یہ وہاں سے آئے گا, بس تیرا ہیڈ. تو ان سب چیزوں سے انسان کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے. اچھا میرے 3 گھر تو بہت عرصے سے ہیں نا, 3 تو بہت پہلے سے ہیں, تو میں نے کمپیوٹر بھی تینوں گھروں میں رکھا ہوا تھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا, جو اپنا جامع توحید کا. حالانکہ 2 گھر ساتھ ہیں بالکل, ادھر بھی اور ایک اوپر. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہاں کام کرنا ہے تو پھر ادھر نہ آنا پڑے, اس پہ خرچہ آدمی کا. اور 2011 میں میری کو بہت زیادہ آمدن نہیں تھی. یار یہ اسراف کر رہے ہو, یہ پیسہ ٹائم بچانے پہ پیسے اگر خرچ ہو جائیں تو بری بات نہیں ہے. میں نے جب بھی میں یہ واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں, دیندار آدمی, شاپ سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال کر کے وہ پیسے لیتے ہیں, سسٹم بیچتے ہیں. ان کی شاپ پہ جب بھی جاؤ, کوئی پروگرام انسٹال کروانا ہے, کوئی سافٹ ویئر انسٹال کروانا ہے, نیٹ ہی مرا ہوا چل رہا ہے, 2 گھنٹے لگ رہے ہیں. نیٹ ایسا کیا ونڈو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے 6 گھنٹے لگ رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا یار کوئی نیٹ خاندانی قسم کا رکھو, اور وہ جو کیبل ہوتی ہے نا, فائبر کیبل ڈلوا لو, کاپر کی کیبل ڈلوا لو. فائبر کیبل میرا خیال اچھی ہوتی یار, وہ خرچہ بہت ہے. او بھائی آپ ادھار لے کے کر لو یہ کام. یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کسٹمر جو ٹوٹ رہے ہیں. اب آپ اگر مہنگا والا نیٹ رکھ لو گے تو آپ ایک کسٹمر کو جو 1 گھنٹے میں نمٹاتے ہو, ایسے 4 کسٹمر 1 گھنٹے میں نمٹا دو گے, ریکوری ہو جائے گی. لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ایک ہمارا کامن مسئلہ ہے کہ کھوپڑی استعمال کیے بغیر کام کیا جائے گا. جب بھی کام کیا جائے گا, کام کرتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے کیا ہے کہ غلط طریقے سے کیا. کام ہونے کے بعد طلاقوں میں دیکھ لو, آج ہی ایک صاحب آئے, 3 طلاقیں دے کے نا اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے لگا کے دے دی, آ کے پوچھ رہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پھر ٹینشن میں بھی آ گئے. میں نے کہا ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں یار میں تو دے تو دی ہے, میں نے بھیجی تو نہیں ہے بیگم کو. میں نے کہا جب لکھ لی تو بیگم کو نہ بھیجو تو طلاق ہے, جب لکھ لی تو ہو گئی. انگوٹھا بھی ٹھوپا ہوا ہے اس میں تو ہو گئی نا. یار میں نے بھیجی تو ہے ہی نہیں. تو بھائی جب لکھ لی ہے تو ہو گئی, بس بھیجنا ضروری نہیں ہے. اب یہ کام پہلے کر لیتے نا, کیا خیال ہے, لکھنے سے پہلے آ جاتے, پوچھ لیتے کہ اس طرح لکھوں گا ہو تو نہیں جائے گی. تو قوم کا المیہ یہ ہے, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا, سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہوں. یہ ہیں انگریز لوگ. یہ کون ہے؟ انگریز لوگ. دوسرا وہ قومیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتی کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہیں دیسی لوگ, جو دنیا میں انگریزوں کے علاوہ جو دیسی لوگ ہیں. تیسرے وہ ہیں جو نہ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں, نہ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں, اور کام کا جب غلط ریزلٹ آئے پھر بھی نہیں سوچتے. وہ ہم لوگ ہیں. یعنی وہ غلطی دوبارہ بھی ہم الیکشن میں دیکھ لو نا. ویسے تو الیکشن میں حملہ آنے سے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو انسان اچھا ہی سوچتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا, ہر کام میں پہلے سے آدمی سوچے, پھر اس میں گڑبڑ کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے آپ نے ایک پلاننگ کر لی, اس کے بعد بھی آپ سے اس پلاننگ پہ عمل نہیں ہو رہا, تو وہ عملی کوتاہی ہے. وہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں غلطی میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ تو اس کا علاج تو ہے کہ سستی کو ختم کیا جائے. لیکن بہت سے کام چستی کے ساتھ ہو رہے ہوتے, غلط ہو رہے ہوتے. ہم نے 10 سال اسکول میں گزارے, میٹرک کیا, آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے نا, وہ محنت کی سمت ہی ٹھیک نہیں تھی. رٹے لگا کے فزکس کیمسٹری یاد کرتے تھے, رٹے لگا کے پورے اردو کے مضامین یاد کرتے تھے. کتنی محنت کی ہے. میں تو 9th اور 10th میں نا روڈ پہ نکل جاتا تھا کتاب لے کے رٹے لگانے کی. تو محلے کے 2-4 لوگوں نے دیکھا, بولا بہت پڑھاکو ہے بھائی, بہت پڑھاکو. میرا ایسا ریپوٹیشن بن گئی تھی, بہت پڑھا. اتنی محنت کی تھی, آپ کی سوچ ہوگی. رٹے لگاتا تھا جا کے میں خوب, لیکن ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے نمبر تو اچھے آ سکتے, نمبر بھی اچھے نہیں آئے اس طریقے سے. محنت بہت کی, آؤٹ پٹ کو بہت اچھا نہیں آیا. بی گریڈ سے پاس ہوا تھا میں, بی گریڈ میٹرک میں. اس وقت بی گریڈ سے پاس بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. آپ کو ایسے, مجھے پتا ہے آپ جو اے سے ہو رہے ہو کس طرح سے ہو رہے ہو, ہمیں پتا. تو میرا یعنی وہ عزت ہوئی تھی کہ بی گریڈ آیا بھائی میٹرک میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کی تھی, جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں دماغ دیا تھا, اس A+ آنا چاہیے. وجہ کیا تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے. اور اسکولوں میں ایسا ہی کباڑا ہو رہا ہے. بچوں کی جس طرح سے محنت کروائی جا رہی ہے وہ رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم جب مدرسے میں آئے ہیں نا, تو ہمیں پتا چلا ہے بھائی کس طرح سے محنت ہوتی ہے. اس میں محنت کم ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں, تاکہ اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت اصول ہوتے ہیں اچھے, جو آپ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر ہو, آپ نے اس کو لڑکانا ہے. ایک لڑکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ای کر کے دھکا لگانا شروع کر دو. آپ سے پورا زور لگا دیا, نہیں ہو رہا, محلے پڑوس کے 10 بندے اور لائے, لڑک ہی نہیں رہا. وہ محنت بہت زیادہ ہے, پسینہ ہو جاؤ گے. وہ کمبخت شاید آدھا انچ ہلے. اتنی محنت کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے, 0 ہے کہ 0.001 ہوگا.
اس کا ایک تمیز سے طریقہ یہ کسی پڑھے لکھے بولو وہ لیور کا استعمال, لمبا سا راڈ لے کر آؤ, لمبی سی قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا, جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں, اور آسان مثال دیتے ہیں, پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا, پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے, نٹ کھولنا ہے کوئی, تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ ہے پکڑ کے اس کو گھماتے رہو, خود گھوم جاؤ گے, ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ آپ نے ایک پانا لیا, پانے کو اس میں لگایا اور اس کا لمبا سا بازو ہے اس کو یوں کیا, فوراً کیا ہو جائے گا, وہ بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا, زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے, محنت تھوڑی ہوگی, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا, اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں, ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہے نا, وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر, ان کو پتہ نہیں چل رہا تو ہمیں آ کیا رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا, تو کہتے ہیں آ رہا ہے, بس کیا آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ابے امتحان میں تو امتحان دو گے, نمبر کا پتہ چل جائے گا. تمہیں نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا, عربی گرامر, تو ہمیں آنا شروع ہو گیا, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, عربی کہیں لکھی ہوئی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا. بھائی ہمیں تو آ رہا ہے کچھ. ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی, چماٹوں سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے, نہیں پڑھے گا نا, نہیں پڑھ کے دیا نا, دیکھ میں تیرا حشر کیا کر, باپ کی طرف سے یہ دھمکی, نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگے توڑ دوں گا میں تیری. موٹیویشن کم مل رہی ہے, اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا, اس سے جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا, اس میں اتنا مزہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتا چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے, اس کو نہیں آتی, او بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازیاں, تجھے سوئمنگ آتی ہے, نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے, بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا, اس کو نہیں آ رہی تھی, تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی, اس کو یوں ہاتھ مار. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا, میں نے سکھایا. ہر ایک کو بتا رہا ہے. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی کہ میں یہ جو ہے نا, یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا, میں تو بالکل لڑکا سا تھا, بچہ سا تھا, تو اب ہمیں تو بہت کچھ آ گیا تھا, لیکن سوسائٹی میں اس کا ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم سوسائٹی میں تھے ہی نہیں, مدرسے میں ہی رہتے تھے, مدرسے سے آئے. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ وراثت کا لے کے, ان سے وہ حل ہی نہیں ہو رہا, ابا کبھی اللہ ہے. اب ہمیں آتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ ان کا لکھ کے جواب دے, پوری کیلکولیشن کی ایسے ہی. تو انہوں نے کہا یار یہ پوری کیلکولیشن کریں گے, یہ پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ خود کر کے دیکھ لو, پڑتال کہتے ہیں نا کہ آخر میں اس کو جمع کرو. اس نے کر کے دیکھا, جواب آیا, وردہ صاحب نے حل کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی ڈائری لایا میرے لیے, کہہ رہے آپ نے اتنا بڑا ہمارا گھر وراثت کا مسئلہ حل کر دیا. تو کہتے ہیں میں کہیں بھی مدرسے میں جاؤں یہی جواب آئے گا. میں نے کہا چیلنج ہے, دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آئے, اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو میں بتاؤں گا بھی اس نے فالٹ کہاں کیا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار سوسائٹی میں اس کا کیا ہے, یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا, اور ہمیں آ رہا ہے تو شوق بڑھتا ہے اس سے. تو ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, کم بختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اس کا رزلٹ کیا ہے, بس رٹے لگا کے. تو چند چیزوں کا خوب خیال کریں, جو میں بیان سے ہٹ کے چند باتیں کر رہا ہوں, جب موضوع آ گیا ہے تو پارسل کر دینی. وہ ہم نے مدرسے میں سیکھی. مدرسہ بھی دارالفتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ. سب سے پہلے ہم جب وہاں گئے تو ہمیں کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. سب سے پہلے تو بچہ کتابوں کی بھرمار سے ڈرتا ہے, 6 سبجیکٹ 10 سبجیکٹ سے تو بیڑا غرق ہو گیا. دیکھتے ہی وہ کہتا ہے یار یہ پھر یہ والا ٹیوشن کی ٹیچر الگ, یہ کتاب الگ, یہ کتاب الگ. ہمیں سب سے پہلے فوکس کیا بھائی آگے سارا جو ہمارا 8 سال کا نصاب ہے وہ عربی زبان میں, تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرنا ہے, عربی. 1 سال میں نے عربی کی گرامر کا ایک پارٹ, 2 پارٹ ہیں, ایک کو صرف کہا جاتا ہے, ایک کو نحو. ہمارے استاذ نے کہا کہ صرف اور صرف پورے سال کیا پڑھنی ہے, صرف یہ ہوتی ہے کہ عربی کے جو ورڈ ہے نا, الفاظ, ان الفاظ میں کیا کیا چینجنگ سے کیا کیا میننگ چینج ہوتے ہیں. صرف ضرب ضربا ضرب 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 تا ضرب ضرب تا ضرب تم ضرب 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 نظر بتا ضرب, یہ پیسو وائس چل رہا ہے. یہ پورے میں گھنٹہ تک یہ گردانے سناتا رہوں گا, رٹا لگا کے یاد کروائی ہمیں. پھر ان کی پریکٹس, رٹا تو لگ گیا بھائی, اب کوئی لفظ آتا ہے
تو آپ کو پتا ہو یہ میننگ کیسے کیسے چینج ہو رہی ہیں. اس کے لیے اتنی پریکٹس کروائی, 2 گھنٹے میں ہمارے ٹیچر میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت. وہ رٹا لگا لگا کے وہ ہم سناتے تھے, پھر پریکٹس پھر میں خود بھی پریکٹس کرتا تھا مدرسے میں. کیسے پریکٹس کرتا تھا, بہت ساری پرچیاں ڈالی, اس میں مختلف صیغے لکھے, مختلف ورڈز لکھے, پھر اٹھا کے دیکھا, سامنے آیا تو فوراً اس کا میننگ بتائی میں نے خود سے. یعنی اپنے آپ کو ہی میں اپنا امتحان لے رہا ہوں. 1 سال میں کتنی, حالانکہ اتنی لمبا چوڑا اتنی سی کتاب ہے اس کی, 25-30 صفحے ہوں گے, 25-30 صفحوں کو پورے 1 سال میں فوکس کیا, سمجھ رہے ہیں. تو وہ اتنی اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھ گئی پریکٹس کر کر کے, صرف رٹے نہیں, پھر اس کی پریکٹس اتنی کی. مجھے یاد ایک دم ہمارے استاذ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو, میں نے کہا سر, انہوں نے پھر بھی بڑا مشکل صیغہ پوچھا, آپ کو بھی بتاؤ, انہوں نے کہا قلنا کیسے بنا. میں نے کہا قلنا اصل میں قولنا تھا, ضرب جمع مؤنث غبا کا صیغہ ہے, تو واو متحرک ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف تب, تو قالنا بن گیا. اب التقاء ساکنین ہوا ہے تو 2 ساکن ایک ہی کلمے میں اور پہلا ساکن مد ہے تو اس کو گڑچ کر حذف کر دیا, قلنا بن گیا. اب چونکہ قال یقول یہ نصر ینصر سے ہے, تو جب بھی اس طرح التقاء ساکنین میں الف کو حذف کیا جاتا ہے تو پہلے اس پہ جو ہے نا ضمہ آتا ہے, تو لہذا یہ قلنا ہوگا. انہوں نے کہا صحیح ہے. انہوں نے کیا کہا, تو یہ پورا سیٹ اپ کر کے نا صرف مکمل ہوئی ہماری. پھر عربی گرامر کا دوسرا پارٹ, وہ نحو شروع. اب ہمیں لگا نا کچھ آ رہا ہے, ہمیں 6 کتابیں بچوں کو کھوپڑی میں آئیں گی کیا ایک ہی ساتھ, اور اب مدارس میں بھی یہی سیٹ اپ شروع ہو گیا, ایک ساتھ ہی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. وہ اسکولوں کو کاپی کر رہے ہیں ہم لوگ, جو ہمارے اکابر کا صدیوں سے طریقہ تھا وہ چھوڑ رہے ہیں. پھر نحو ہم نے پڑھی, نحو میں ہوتے ہیں پورے سینٹینس, اس کو یاد بھی کر رہے ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں. پھر اتنی پریکٹس اس کی, اتنی پریکٹس کروائی, اتنی پریکٹس, وہ مکمل ہونے کے بعد پھر کتابوں پہ جب آئے ہیں نا تو بھی وہ پریکٹس چلتی رہی ہے. یعنی جو کتابیں فقہ کی, حدیث کی, قرآن کی تفسیریں شروع کی ہیں تو وہ بھی پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. اچھا, ایک کام تو یہ کام ہو گیا. دوسرا کام, جب اس میں عربی میں ہمیں تھوڑا عبور ہوا ہے, اب عربی کتابیں سمجھ میں آئیں گی, لیکن ایک دم سے نہیں آنا شروع ہوتی. تو جب عربی کی کتابوں میں اب 6 قسم کی کتابیں, عربی ادب, فقہ, حدیث, قرآن اور اصول فقہ, یہ 5 قسم کے ٹاپک یہ شروع ہوئے. ان کی آسان کتابیں, لیکن بہت اہم بات ہے, اب اس کو سمجھو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے قانون بنایا کہ کوئی بھی کتاب استاذ نہیں پڑھائے گا. آپ بول رہے ہو یار کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. ٹیچر کو پڑھانے کی اجازت بولو نہیں ہے نا, ٹیچر نہیں پڑھائے گا. ٹیچر پڑھائے گا تو ان کتاب سمجھنے کی ان میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. ٹیچر نے پڑھانا ہی نہیں ہے, اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی, تو کیسے پڑھیں گے بھائی, خود سمجھو. عربی تم نے پڑھ لی ہے نا, گرامر پڑھ لی ہے, کتاب آئی سامنے, حل کرو اس کو, کیا لکھا ہوا ہے سمجھو, کھوپڑی لڑاؤ. تو ہم مغرب کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے, جو کل سبق ہوگا نا اس کو آج سمجھیں. تو ہم تو پریشان ہوتے تھے, بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کرنا یہ ہے کہ جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے, 2 لائنوں میں سے ایک لفظ تو آئے گا نا سمجھ میں, جتنا زور لگا کے جتنا خود سے سمجھ میں آ جائے وہ آ گیا. جو نہیں آ رہا نا, پورا زور لگا لیا, وہ ٹیچر سے پوچھ لینا. 1 لائن 2 لائن ہوگی نا, کیا خیال ہے پہلے دن کتنا سبق ہوگا. تو ہمیں یاد ہے ہمارے ٹیچر آئے, ہاں بھائی ہم نے عبارت پہلے رات کو سمجھے اس کو, اچھا زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے عبارت پہ, تو آپ نے گرامر پڑھ لی, اب آپ کو اجازت نہیں ہے. اردو کتابیں اس کی شرح میں ترجمے دیکھنے پر پابندی تھی. آج کل طلبہ یہ بھی کر رہے ہیں مدارس کے, عربی کتابیں ہیں اردو میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں, وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی علوم تو عربی میں, آپ کو عربی آپ کو آئے بغیر جب علم آتا ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو انجینئر علی مرزا کا حشر ہوا ہے. جب ترجموں کے ساتھ آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھو گے, اصل وہ نہیں پڑھو گے تو کیا حشر ہوگا آپ کا. تو یہی ہے کہ حدیث کا ترجمہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کے غلط ترجمے, جو خلا میں غلط ترجمے کیے ہیں, یہ اس لیے تو کیے ہیں آتی, اس کے تو بھائی 1 سال 2 سال محنت کرنی پڑتی ہے عربی سیکھنے کے لیے, اور اتنا ٹائم کون لگائے گا آج کل. تو اب کیا ہے کہ اب سمجھو, اب کیا ہے کہ بھائی اب آپ نے یہ خود پڑھنی, استاذ کو آپ بتاؤ گے. استاذ کا کام ہے صرف یہ چیک کرنا کہ صحیح کہہ رہے کہ. تو اب ہمیں پہلے دن تو بڑا مشکل لگا, کیونکہ گرامر پڑھتے ہی آپ تھڑ کتابیں تھوڑی پڑھنا شروع کر دیتے ہو, کتابوں کی پریکٹس تو الگ ہوتی ہے. اب 5 قسم کے ٹاپک ہمارے پہلے, یعنی جب صرف نحو مکمل ہوئی ہے تو 5 ٹاپک شروع ہو گئے. 1 قرآن کا تفسیر, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 فقہ, نمبر 4 اصول فقہ. اصول فقہ الگ چیز ہے, فقہ الگ چیز ہے. اصول فقہ بھی آج کل کے یہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا. اصول فقہ کہتے ہیں وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مجتہدین نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں, ان کے بھی اصول اور ضابطے ہیں. ایسے نہیں کہ بخاری میں حدیث آ گئی تو فوراً فتویٰ دینا, نا. خبر متواتر کیا ہوتی ہے, خبر واحد کیا ہوتی ہے, جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی, پورے اصول ہیں یہ سب عربی میں. تو اب کیا کیا, یہ بچوں کو اس اسٹائل سے پڑھاؤ, دیکھو ویسے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے تم بھول جاؤ گے, ایسے بڑے بڑے محقق پیدا ہوں گے. تو اس میں شروع میں ٹائم زیادہ لگے گا,
آخر میں اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی. ہم جو چلا رہے ہوتے ہیں شروع سے ہی اسپیڈ تیز رکھتے ہیں اور آخر میں نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتا, وہ دھکے وہ بے ساکیوں سے ہی چلتا ہے ساری زندگی. اب کیا کیا, ہمیں تو اب بڑی مشکل لگ رہی ہے, انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, جتنا کر سکتے ہو کرو. تو 5-6 کتابیں جو بھی ٹاپک تھے, کتابوں کی بھرمار نہیں تھی, جو ٹاپک ہے بھئی یہ 5 چیزوں میں, عالم کا مطلب ہوتا ہے 5 چیزوں میں, عربی ادب اور قرآن, حدیث, فقہ اور اصول فقہ. ان 5 چیزوں میں جس کو مہارت ہو جائے اس کو عالم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم. تو اب کیا ہوا ہے جی, ہم نے شروع کر دیا. ہمیں تو پہلے دن وہ عربی ادب کی کتاب آئی, ایک نہیں آ رہا کیا ہے, تھوڑا سا زور لگایا, آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ مغرب سے مطالعے کے لیے بیٹھتے تھے عشاء تک. عشاء کے بعد نماز ہوتی, عشاء میں نماز ہوتی, اس کے بعد بلکہ نماز سے پہلے کھانا ہوتا تھا. عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی, نماز سے پہلے کھانا کھایا, نماز پڑھی, تھوڑا کھانا وانا ہلکا ہو گیا, تسلی سے نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے رات 11-12 بجے. مطالعہ چلتا تھا اگلے دن کے لیے, اور ایسا ماحول ہوتا تھا خاموشی کا, سارے بیٹھ کے اسٹڈی کر. تو اگلے دن پھر صبح فجر کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد کلاسز شروع ہو جائے. تو اب دیکھو کیسا بہترین سیٹ اپ, رات کو آپ نے اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, اگلے دن صبح استاذ کے سامنے بے شک 2 لائنیں پڑھی آپ. تو یہ کنٹینیو جب چلتا ہے نا, 1-2 مہینے کے بعد آپ کو خود کتاب سمجھ میں آنا, ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں, آپ کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. عربی ادب میں بھی, اصول فقہ میں بھی, فقہ میں بھی آہستہ آہستہ صلاحیت بڑھتی ہے. وہ کتاب جس کو آپ اتنا مشکل سمجھ رہے تھے, سال کے آخر میں حلوہ ہو جاتی ہے. 6-6 صفحے آپ پڑھ رہے ہوتے ہو. تو پھر کیا ہوتا تھا, فجر کے بعد اس طرح سے ہم نے استاذ کے سامنے لیکچر ڈیلیور کیا, استاذ نے سنا, جو چیز کوئی غلطی ہے وہ بتا دی, جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ایکسپلین کر. پھر کیا ہوا جی, 11:30 11:15 بجے تک ہم کلاسز کے بعد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی مجلس ہوتی تھی آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد کھانا ہوا, ظہر کی نماز پڑھی, لمبے ہو گئے, بلکہ نہیں سوری, ظہر سے پہلے کھانے کے بعد کیا کر لیا ہم نے, دماغ فریش ہو جاتا تھا. 1 گھنٹہ سو کے ہم اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس میں فریش ہو جاتے. جن کو سٹا لگانے کی عادت ہے, چائے مجھے عادت تھی, چرسیوں کے ہوٹل میں چھپڑ میں جاتا تھا, کڑک سی چائے, گندے اللہ معاف فرمائے وہ چرسی ورسی بیٹھے ہوتے تھے, لیکن مجبوری تھی ہماری, وہ چائے کا ذائقہ اب تک کبھی آیا تو چوری چھپے جا کے چائے پینے الگ ہی مت. خیر وہ چائے پی کے آتے, دماغ فریش. اب کیا کرنا ہے, اب ظہر سے عصر تک جو ہمارے پاس, ایک تو فریش ہو چکے ہوتے تھے نا, نیند بھی پوری ہو گئی, چائے بھی پی لی, دماغ کیا ہو گیا, بالکل تر و تازہ. آج کل یہ کیلولا ہی نہیں, صبح سے گدھے کی طرح شروع ہوگا, یونیورسٹی میں جائے گا 4 بجے آ رہا ہوگا بوکھلایا ہوا. کیا کس طرح آ رہا ہوگا, بوکھلایا ہوا آ رہا ہوگا. ہمارے چہرے ایسے فریش ہو جاتے تھے نا, ظہر میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھتے تھے, پھر نماز کی اپنی ایک رونق ہے, ایسے فریش ہو جاتے تھے بالکل تر و تازہ. ظہر کے بعد پھر ہم یہ کرتے تھے کہ جو دن میں پڑھا ہے نا اس کو ریوائز کرنا. ریوائز کرنے کا طریقہ ہے 4-4 5-5 کی جوڑیاں بنا لی, یعنی جو چیزیں پڑھی ہے نا اس کو اپنی زبان سے ہم نے رٹا وٹا نہیں ہے, دہرانا ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا, وغیرہ وغیرہ. اس سے وہ اور اچھی طرح سے دماغ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جاتا. عصر کے بعد پھر جو ہے چھٹی ہوتی تھی, حضرت کا بیان ہوتا تھا, اکثر ہم حضرت کا بیان سنتے, آدھا پونا گھنٹہ گھومے پھرے, ایک اسٹیشن تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے, ابھی جا کے لوکل ٹرینیں, خیر وہ بند ہو گئی تھی, اسی دور میں بند ہوئی تھی. خیر تو پھر یہ مغرب کے بعد پھر یہ سیٹ اپ شروع. اتنا بہترین اسٹائل تھا, اتنا بہترین اور سکون کا حساب کتاب تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میرے بڑے بھائی آئے, مغرب کے بعد آئے, تو سب مطالعے میں چند گھنٹے بیٹھے, انہوں نے کہا یار میں نے زندگی میں ایسا سکون دیکھا نہیں. سکون, شانتی کا ماحول جو ہے نا, ہماری یونیورسٹیوں کا ہے یہ ماحول, بھائی کا عجیب سکون والا ماحول ہوتا ہے. اس میں طلبہ تہجد بھی پڑھتے تھے, کچھ فجر سے پہلے مطالعہ شروع کر دیتے تھے. تو یونیورسٹیوں کے میں تو پھر جب باہر نکلا ہوں نا, تو میں نے جب دیکھا ہے کہ لڑکوں کے چہروں پہ بوکھلاہٹ, نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی, سو رہے ہیں تو پوستیوں کی طرح سوتے چلے جا رہے ہیں, 12 بجے اٹھ رہے ہیں سو کے, 2-2 3-3 بجے تک. ابے تو کیا پڑھے گا, پھر کلاس میں جا کے بیٹھے ہوئے, سارا زور ٹیچر ہی پڑھا رہا ہے, تو آپ کی تھوڑی صلاحیت پیدا ہوگی. سننے سے سب کچھ تھوڑی آتا ہے, بولنے سے آتا ہے. تو پھر رات کو دوبارہ اس کا مطالعہ کیا. پھر امتحان سے 1 ہفتہ پہلے اسباق بند ہو جاتے. بھائی اب آپ نے پورے سال جو پڑھا ہے اس کی صرف تیاری کر. اس تیاری کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے کیا کیا, روز جو پڑھ رہے ہو نا اس کا 2 لائنوں میں خلاصہ, بے شک وہ اردو میں لکھ لو یا انگلش میں جو آپ کو آسان لگے, 2 لائنوں میں اس کا کسی رجسٹر میں خلاصہ, کیونکہ امتحان میں پوری کتابیں نہیں یاد رہتی, رٹے لگائے جاتے ہیں. 2 لائنوں میں خلاصے لکھتے رہو بیٹھ, وہ امتحان کے آخر میں بڑے آرام سے ریوائز ہو جاتا ہے, اور 100 میں سے 100 نمبر لازمی آئیں گے آپ. تو اس طریقے سے انسان جب پڑھتا ہے, محنت اس کی کم ہوتی ہے, فریش بھی رہتا ہے, صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار پہلے تو میرے لیے کتاب اتنی مشکل تھی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب میرے لیے آسان ہوتی چلی آ رہی ہے. اور مزید فائدہ کیا, جیسے ہی میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں میں نے فوراً کتابیں پڑھانا شروع کر دی ہیں. یعنی یہ جو میتھڈ آف لرننگ ہے نا یہ والا, اس میں ٹیچنگ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. پھر میں نے مدرسے میں وہ کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. وجہ اس کی ہے کہ پڑھ کے وہ آ تو گئی نا سمجھ, یعنی اس کو
سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا ہو گئی نا. تو اب کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اب آپ وہ کتاب بھی پڑھا سکتے ہو جو آپ کو نہیں آتی, تو کوئی بات نہیں, رات کو مطالعہ کرو, اس کا اسٹڈی کرو, سمجھو, آپ پڑھا دو جا کے. تو میں نے ایسی بعض مشکل کتابیں مدرسے میں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی بھی نہیں. تو مجھے جب دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مطالعہ کر کے پڑھا لوں گا. تو رات کو میں اسٹڈی کرتا تھا, مطالعہ کرتا تھا, سمجھ میں آ جاتی, صبح جا کے پڑھا دیتا تھا. تو مطالعہ کر کے تو آ جائے گی سمجھ میں. لیکن طلبہ کی جو آج کل حالت چل رہی ہے, کتاب مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. کہتے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہی آئے گا, وہی پرانے ٹیچر بیٹھ کے گھنٹہ سمجھیں گے بیٹھ کے. تو یہ جو بیڑا غرق, یہ جو ہمارا سسٹم اسکولوں میں چل رہا ہے, اس میں محققین پیدا نہیں ہو. اگر کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, انہوں نے اسی اسٹائل میں پڑھا ہے, خود سے پڑھا ہے انہوں نے, اسکول کی محنت نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکولوں سے کبھی دھوکے میں نہ آؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں اسکول کا رزلٹ ہمیشہ ایسا ہے کہ ٹاپ 10 یہیں سے پیدا ہوتے ہیں, بھائی جان یہ اسکول کا بالکل کمال نہیں ہے. وہ کمبخت امتحان کے وقت لیتے ہی ان بچوں کو ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کی بڑی اچھی پوزیشنیں ہوتی ہیں. وہ ساری کریم لے کے ان کی پھر اپنی محنت ہوتی ہے اور اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کے سارے تھکے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر بھی بڑے قابل ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آؤٹ پٹ نکل ہی نہیں سکتا. جو ہمارے پاس جس ٹائپ کے لوگ آئے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, تو پڑھنا ہونا اس اسٹائل میں. اب ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی, آگے سارا سلیبس انگلش میں ہے, بہت سی کتابیں اردو میں ہیں. تو انگلش اور اردو میں تو پہلے مہارت پیدا کرو. وہ ہوتی نہیں ہے, بچہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کیا ہے. تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو انگلش ہی نہیں آتی ہے, اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے, دونوں چیزوں سے وہ فارغ ہوتا ہے. تو فارغ ہی رہتا ہے پھر ساری زندگی, تو پاگل ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دنوں میں پھر رٹا لگاتا ہے, پھر کہتے ہیں حساب میں ڈالتا ہے. اس سے یہ امید لگائیں گے سائنٹسٹ پیدا ہوں. پھر وہ پانی سے چلنے والی موٹریں ہی ایجاد کرتے ہیں. پھر وہ کیا ایجاد کرتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں تو پھر ایجاد. جیسے ہمارے جو عامل ہے نا, عام ڈاکٹر جو ہے نا, جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, وہ میں بھی کر کے ہر چیز کو بیان کرے گا. کینسر کہتے کوشش کرتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے, گردوں میں مسئلہ آ گیا کوشش کرتے ہیں, امید ہے اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا, کینسر بائیں ہاتھ کا کھیل. اور پھر عامل لوگ چونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا, لہذا وہ سب سے بڑے پھینکو, ان کے پاس ہر مسئلے کا بیوی بھاگ گئی ہے وہ لے آئے گا, گھٹنے میں درد ہے پھونک مارے گا, وہ الیکشن میں یوں کر کے سیٹیں گزر جا رہی پھونک مارے گا, یوں ہو جائے گا. وہ ہر چیز, جس کے پاس ہر چیز کا علاج ہو تو سمجھ لو اس کے پاس کسی بھی چیز کا علاج. میرے پاس تو سب چیزوں کا علاج نہیں ہے. لوگ مجھ سے آج ایک بندہ آیا بیچارہ پریشان تھا کہ میں فلانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا نہیں مان رہے, میرے پاس اس کا علاج. میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے ابا سے سفارش کر دے, یہ میرے بس میں ہے. پھر بھی نہ مانے تو ان کی مرضی. تو اس نے کہا فون کریں. میں نے کہا اتنا بے وقوف نہیں ہو کہ کسی کے ابا کو میں فون کروں آپ کی بیٹی فلاں سے شادی کرا دیں. اگر وہ ابا مجھ سے بات کرنے کے لیے ایگری ہیں, پہلے ان کو بتاؤ, ورنہ آدمی غیرت میں آتا ہے, میری بیٹی کا معاملہ ہے, تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو بھائی. غصہ آئے گا, اس کو بولے گا میں میری بیٹی ہے, اور کہہ رہے نہیں وہ آپ سے بہت عقیدت ہے اس کو. میں نے کہا جتنی بھی عقیدت ہو, کسی کی بیٹی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا یہ اپنی بے عزتی کرانے والی بات ہے. ابا اگر مجھ سے رابطہ کرنے پہ راضی ہیں, ان سے بات کر لو. اگر وہ فون کر کے مجھ سے بات پہ راضی ہیں تو میں پورا زور لگا لوں گا تاکہ تمہاری شادی ہو جائے, پورا زور لگا لوں گا. تو سفارش کر دوں گا جو یہ کسی کے میں کام آ جاؤں. میں نے کہا میں گھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, چلیں ایسے فرق, یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بلائیں, ایسے تھوڑی کسی کے گھر میں آدمی گھس جائے گا اور میں آپ کی بیٹی کی اس سے شادی کرانے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں نے کہا وہ مجھے کہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کرتا ہوں, کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے, لیکن بات تو کر لیں. میں نے کہا اتنی قربانی میں, حالانکہ میں جانتا نہیں اس بندے کو, لیکن یار اگر کسی کی ہو جائے ہمارے ذریعے تو اچھا ہے یار, خوش ہو جائے گا. کسی انسان کے کام آنا چاہیے. تو اور جب بات چیت کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا فالٹ بتا دیں, میں کہوں گا دفعہ ہو یہاں سے بھائی, بعض دفعہ ایسے فالٹ ہوتے ہیں تو وہ تو میں سفارش کر لوں گا جو بھی ہوگا جا کے. تو جو ہمارے اختیار میں ہے بھائی ہم وہ کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. پھر میں نے اپنی مثال دی, میں نے کہا کتنی جگہ سے ہم خود ریجیکٹڈ ہیں, ہم اپنی نہیں کر سکے وہاں پہ, تو آپ کی کہاں سے کر دیں. تو جو سب عامل لوگ سب کی شادیاں بھی کرا سکتے ہیں, عامل لوگ سب بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, بے اولادوں کو اولاد بھی دے سکتے ہیں, پھر بھی یہ توحید پرست بھی ہیں. کمال کی بات ہے ان کی توحید. یہ وہ والا تقوی ہے جو کتا جو ہے نا, جب کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پیے گا ناپاک نہیں ہوگا, ہر وقت گندگی میں کلابازیاں کھائے گا ناپاک. تقوی آئے گا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے میں کہ چینٹے نہ پڑ جائیں. تو وہ وہ کیا ہے, بی بی تمیزہ کا وضو ہے, ان کا تقوی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو عاملوں کی بھی توحید, یہ غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں
پھر کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے، کہتے ہیں بھائی اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے، بس کچھ علوم ہے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، تو اسی کو تو غیب کا علم بولتے ہیں، کچھ علوم دیے ہوئے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان کا تقویٰ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے۔ بی بی تمیزہ کو نماز نہیں پڑھتی تھی، مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھتی، اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا، اور انہوں نے وضو کرا دیا اس کو، کہا اب تو پڑھے گی نا، اس نے کہا ہاں پڑھوں گی میں۔ 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا دوبارہ واسطہ پڑا، بی بی تمیزہ سے نماز پڑھ رہی ہے، الحمدللہ جب سے آپ وضو کرا کے گئے ہیں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو وضو کرتی ہے، کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا۔ تو بی بی تمیزہ کے اس دوران بچے بھی ہو گئے، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہ عاملوں کا بھی توحید بھی نہیں ٹوٹتی، یہ جتنے علم غیب کے دعوے کرتے رہے، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ تو بتوں کے بارے میں اتنا قائل نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا آج کل یہ لوگ روحانی عاملوں کے بارے میں قائل ہو گئے، مگر ان کا تقویٰ اور توحید ٹوٹتی نہیں ہے، ایسی پکی توحید ہے ان کی، کچھ بھی کر لو یہ پھر بھی موحد ہی رہیں گے۔ تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو اسکولنگ سسٹم میں بھی یہ خرابی ہے، تبھی میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں۔ میں نے اپنے 2-3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا ہے، ٹیچر لگا دیا گھر میں، اور بچیوں کے بارے میں بھی میں اس کا قائل ہوں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کوئی ریلائبل ٹیچر ملے تب، ورنہ ایسا نہ وہ بیڑا ہی غرق کر کے چلے۔ اور بچیوں کے لیے بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل کامیاب ہے، فیمیل ٹیچر پکڑ لو جو اچھی جاننے والی ہو، آن لائن پڑھاؤ ان کو، بہت ٹائم بچے گا، بہت ٹائم بچے گا۔ اسکول میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، آنا، اسکول کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، ناشتہ تیار ہو رہا ہے، بچوں کے بوٹ پالش ہو، پھر جا رہے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا لو، پھر وہاں بیٹھ کے ٹیچر سلام دعا اور ہیلو بچوں کیسے ہو، ٹھیک ہو، تم کل کیوں نہیں آئی تھی، اچھا ٹوپی کرا رہی ہو، تم کیوں بچاؤ، اس میں آدھا گھنٹہ لگا لو، اور پھر اس کے بعد ہوم ورک رہتا ہے، ہوم ورک پتہ نہیں کیا بیٹھ کے 4 سال تو بچوں نے ہمارے کلر کے ڈبے ضائع کی، کیلے میں پیلا رنگ ہو رہا ہے ایسے، یلو ڈے، پتہ نہیں کون سا ڈے، بلا وجہ کے اتنے ڈے منا کے، ہمیں بھی یلو ریڈ کا، ہم نے تو نہیں پتا تھا یلو ڈے کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر بھی بچپن سے یلو کا پتا چل گیا کہ پیلا کسے کہتے ہیں، نیلا کسے کہتے ہیں۔ خیر خرچہ بھی دبا کے ہوتا ہے، وہی فیس آپ ٹیوٹر کو دے دو یار، ڈبل فیس دے دو، پھر بھی بچت ہوگی۔ پھر ان کا یونیفارم بھی اسی اسکول سے لو، وہ الگ ان کا بزنس ہے، کتابیں بھی اسی اسکول سے لو، وہ الگ ان کا بزنس ہے۔ پھر آج فلانا ڈے ہے تو ڈمکانا ڈے ہے، اور پھر چھٹیاں، قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے، اور مزدور ڈے، اور اللہ بھلا کرے ہڑتال ہے، اتنی 20 قسم کی چھٹیاں بھی۔ تو یہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا نا، یہ اصل میں ہوم اسکولنگ والا سیٹ اپ ہی تھا، لیکن ٹیچر اس کے لیے خاندانی ہو تو یہ کام کرو، ورنہ اسکول ہی ٹھیک ہے، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو بہت تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے بچوں کی، یہ اتنا لمبا 10 سال جو میٹرک میں لگتے ہیں، یہ 4 سال کی بات ہے، 3-4 سال میں یہ ہو جائے گا، جو 10 سال ہم بچوں کے ضائع۔ اور امریکہ کینیڈا میں ایسا ہی ہے، وہاں میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا، لاس اینجلس نہیں، کیلیفورنیا میں، وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے، بالکل اسٹائل بھی مولانا والا، وہ ناراض نہ ہو جائیں، یعنی دیسی، بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا، بالکل دیسی، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے۔ انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان، اتنی ڈگریاں ان کے پاس، عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی۔ میں نے کہا یار، اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی، کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں، بہت سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں، زنا میں پڑ جاتے ہیں، وہاں تو اوپن ہے سب کچھ۔ ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی، تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی نماز، میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا، کیسے؟ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ، کہنے شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا، گھر میں ٹیچر آتا تھا۔ تو میں نے کہا امریکہ میں اس کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے بتایا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ لا کہ ہر اسٹیٹ کا الگ لا ہے، تو آپ اپنے حساب سے اس اسٹیٹ میں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا لاس اینجلس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں، ہوم اسکولنگ کے لیے خود گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام کرے۔ کہہ رہے ہیں میرے لیے گورنمنٹ نے ٹیچر کا انتظام کیا تھا، وہ ٹیچر مجھے گھر آ کے پڑھاتا تھا، اور سارے کورسز گھر بیٹھ کے۔ یہ ہر اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن گورنمنٹ نے بیلنس رکھنے کے لیے نا، تو کچھ ایسا ہے کہ اب لاس اینجلس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، ایسا نا سارے بستر اٹھا کے بولے ہم لاس اینجلس جا رہے ہیں، فری فوکٹ کی پڑھائی ہوگی، تو وہ فری فوکٹ کی ہوتی ہے لیکن پھر ٹیکس سے وہ پورا کر رہے ہوتے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر رہائش وہاں بہت مہنگی ہے، تو اس طرح سے۔ لیکن دیکھو ہوم اسکولنگ میں کیا کچھ پڑھ لیے وہ، اور اپنے مذہب اور دین کا بھی انہوں نے قائم رکھا۔ تو خلاصہ میرے بھائی بات کا یہ نکلا کہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی دنیا میں کام ہو، کھوپڑی استعمال کر کے ہو پھر صحیح ہوتا ہے، پھر اس کھوپڑی پر عمل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہم 100% کون کس چیز پہ عمل کرتے، پلاننگ تو ہونا، پھر اس پلاننگ میں 10 چیزیں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دے کے بس میں اپنے اصل آج کے جو بیان پہ آتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے، دیکھو
کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا جلسہ کیا علماء نے نا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے. اس جلسے میں بدنظمی ہوئی تو کسی نے آ کے شکایت کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کہ جلسہ تو بڑا زبردست تھا لیکن بدنظمی بہت. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, نظم تو تھا. کیا مطلب؟ بدنظمی بھی نظم کی ایک قسم ہے, یعنی کام تو ہو گیا نا, بھونڈے طریقے سے ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھونڈے طریقے سے ہو گیا لیکن کام جو جلسے کا جو اصل ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ تو پورا ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار لیتا ہے انسان. اس کی مثال ایسے, آپ نے پلاننگ کی کہ میں نے پشاور جانا ہے, بغیر پلاننگ کے بوریا بستر لے کے نکل گئے گھر سے پشاور کی طرف رخ کر کے, کئی مہینے لگ جائیں گے, شاید پشاور نہیں پہنچ پاؤ گے آپ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پلاننگ کے بغیر منہ اٹھا کے جا رہے ہو. کوئی رکشا آیا, کبھی اس میں بیٹھ گئے, WR میں بیٹھ گئے, جو بھی ادھر کو جانے والی چیز ہے اس میں لٹک گئے. صحیح ہے نا؟ اس طرح سوراب گوٹ پہنچے تو دیکھا ایک بس ادھر حیدرآباد کی طرف جا رہی, پیچھے وہاں لٹک گئے. تو پہنچ تو ایک نہ ایک دن جاؤ گے, اور یہ بھی ممکن ہے راستے میں ہی بڑھ جائے پروگرام آپ کا. لیکن پلاننگ کی آپ نے اپنی جیب دیکھی, یار جہاز کا ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہوں تو جہاز, ٹرین کا تو ٹرین. تو اب اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ٹرین راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے, وہ ٹرین نکل گئی, اگلی ٹرین سے جانا پڑ گیا. تو سستی کی وجہ سے, کم ہمتی کی وجہ سے کچھ نقصان تو ہوگا, لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی جو لوگ صحت کی پلاننگ کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ ایکسرسائز کرنی, یہ نہیں کرنی, وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ پہ پورے اتر نہیں رہے ہوتے, تو کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. نا 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 نا, پلاننگ کر کے بھونڈے طریقے سے کام کرنا یہ اس سے بہت 1000 گنا بہتر ہے جس میں وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرنا شروع کر دو. یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل بہت صلاحیتیں برباد ہو رہی. پاکستان میں جو کھوپڑیاں پائی جاتی ہیں, یہ انگریزوں کے پاس یہ کھوپڑیاں نہیں ہیں. میم سے پتہ چلتا ہے جو کھوپڑی اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے. ابھی دیکھو کل ایک بڑی زبردست عاملوں کے بارے میں میم آئی ہے, بہت زبردست, مزہ آیا. ایک بندہ عامل کے, اور یہ آپ لوگ بھی کیا کرو, کسی اور کا بنیان عامل کے پاس لے جائے. یہ کیا ہے لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھنا کسی اور کا لے جاؤ, سونگھا دو. وہ سونگ کے کہتے اس پہ تو اتنے جن ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیمار تو یہ ہے, بنیان تو میں نے کی تھی. اور یہ عاملوں سے تجربہ کرو, یہ ایسے ہی ہوگا. ہاں کوئی یہ میرے اس بیان کے بعد ہوشیار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو وہ میم کسی نے بنائی بڑی زبردست کہ عامل کے پاس ایک لڑکا آیا کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ ٹینشن ہے. اس نے کہا اپنے گھر کی مٹی لے کر آ گیا. یہ عامل نے مٹی کو سونگا اور بولا بھائی تیرے تو مسئلہ, تو پڑوسیوں کا ہے, تو اپنے ابا کا ہے ہی نہیں, مٹی بتا رہی, اور وہ بھی پڑوسیوں کا ہے, فلانے کا بھی نسب ٹھیک نہیں ہے, اور جس گھر کی تو آیا ہے نا اس مٹی لایا ہے, تو یہ تو تیری اماں نے تو خیانت کی ہے, تو ادھر کا ہے ہی نہیں. وہ لڑکا ہنس رہا ہے. عامل نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر سے مٹی لے کر آیا ہوں. یہ مٹی میں اپنے گھر سے لایا ہی نہیں ہوں, یہ تو میں تیرے گھر سے لایا. عامل بے ہوش ہو گیا. لیکن یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوتے, یہ فوراً بات کو بدل لیتے ہیں. تو ان عاملوں کا یہی ہے, دوسروں کے بنیان سنگھایا کرو, تو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں پھر. خیر, تو ہم اب بیان کی طرف آتے ہیں. بیچ ذرا بات لمبی ہو گئی, لیکن گزارنے کی اہم اصول ہیں. اصول پتہ ہو انسان کو, بے شک اس پہ عمل نہ ہو. عمل نہ ہونا عملی کوتاہی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن علمی کوتاہیاں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. نظریاتی کوتاہیاں, تبھی اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا, عمل تو پھر ایک الگ چیز ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے, مسلمان پٹ پٹا کے نکل آئے گا, اس لیے کہ کانسیپٹ ٹھیک تھے اس کے, اور کافر کے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھے. تو اب ہم چلتے ہیں میرے بھائی, ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے, اسٹریس لے لیتا ہے, جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے, اور خوش ہوتا ہے تو اترانے لگتا ہے, یعنی کوئی کام بھی اس کا اعتدال پر مبنی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا چند کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر صبر بھی آ جائے گا, زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ الا المصلین, سب سے پہلے نماز ہے, پابندی کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے نا آدمی تو دل مسجد میں اٹک جاتا ہے. جب کووڈ کے دنوں میں مسجدیں بند ہوئی ہیں نا, تو ایک سعودیہ کے ایک بوڑھے عربی کی روتے ہوئے کی ویڈیو آئی. SOPs کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگ گئی تھی نا, مسجدیں بھی بند ہو گئی کہ بیماری نہ پھیلے, تو کھڑا ہوا مسجد کے باہر رو رہا ہے. حقیقت یہ ہے جس کو مسجد کی عادت پڑ جائے, ایسا نشہ ہے, یہ ایسا نشہ ہے. میں جو مسجد کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نا, اس میں مجھے
چھوڑنے کا اس لیے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اذانوں کی آوازیں اور بچوں کی صبح تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اتنا اچھا منظر لگتا ہے, اور بچے پڑھتے بھی کتنے مزے سے قرآن. ان الذین آمنوا, ایک ادھر سے آواز مارے گا, بچے بڑے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو صبح صبح ایسے جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں نا, تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اگر ہم دور چلے گئے یہ منظر, یہ سکون نہیں ملے گا. اذان کی آواز آتی ہے, 5 اذانوں کی آواز, پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تلاوت کی آواز جا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں مائک لگائے ہوئے ہیں, تراویح کی آواز جائے گھر کے, تو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں, اسپیکر ہوں گے مائک, وہ جو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں, تو صبح بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا, فجر کے بعد مدرسے کے بچے, ایسی ان کی پیاری چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. میری چھوٹی بچی تھی, اس نے کھڑکی پہ کھڑے کھڑے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں, بہت ساری دعائیں, کیونکہ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا, ربنا آتینا فی الدنیا, اس نے وہیں پہ ربنا. تو ایک دن ہم نے اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا, دوسری بچی سے نا, کہ ربنا آتینا سناؤ, ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا, کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا, آگے کہتی حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میں نے کہا دوبارہ, کہہ رہی ہے فی الدنیا حسنۃ, حسنہ نکلنا ان کے منہ سے مشکل ہوتا ہے, حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ مسجد کے ماحول سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں, اس لیے مسجد کے قریب رہا کرو بھائی. ہاں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت بھونپو لے کے نا وہ مؤذن لگا ہوا ہوتا ہے, اس سے آدمی پھر پناہ مانگتا ہے, یار بس کرتے, اذان ہو بس, اس سے زیادہ نہیں. اور اذان بھی مختصر, یہ جو اتنی لمبی کھینچ کے اذانیں دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہیں. اذان ہی نہیں ختم ہو رہی بھائی, تو کیا کر رہا ہے, اتنی کھینچتے اللہ, وہ کھینچے چلا جا رہا ہے یار. مختصر اذان ہو اچھی لگتی ہے, تو باوقار اذان ہو, اس میں زیادہ نہیں وہ اتار چڑھاؤ کر رہا ہو, تو بہت خوشی ہوتی ہے, سکون ملتا ہے اذان سن کے. میں جب مدرسے میں اذان دیا کرتا تھا تو ہمیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اذان سکھائی تھی, اور بہت سختی کی تھی کہ آڑی ترشی اذان نہیں دینا, بالکل اللہ اکبر ایسے اس طرح سے, اور اشہدو اللہ میں لا کو کھینچنا ہے, اس پہ مد ہے, جہاں مد نہیں ہے وہ نہیں کھینچنا. تو ایسی ستھری بھی اذان ہوتی تھی ہماری, سیدھی سادھی بالکل, لیکن اس سے سکون اتنا ملتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میں اذان دی نا, میں نے ظہر کے وقت میں, ہم سب سوتے تھے, سو کے جب اٹھتے تھے آدمی ویسے ہی فریش ہوتا ہے, تو حضرت کو اتنا مزہ آیا, اپنے گھر چھوڑ کے نا, دروازہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے. جب تک میں اذان دیتا نا, حضرت کھڑے ہو کر اذان سنتے رہے. اذان میں بہت سکون ہے, بشرطے کہ دینے والا اس کو زیادہ نہ اتار چڑھاؤ کرے, تمیز سے دو, سیدھی سیدھی اذان. عجیب عجیب اذانیں ہو رہی, اللہ اکبر, عجیب سی, یعنی جتنا بگاڑ سکتے ہیں نا بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم جامعہ فاروق کے قریب رہا کرتے تھے, شاہ فیصل کالونی, تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی, وہ اذان کیسے دیتا تھا. میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے, تو مغرب کی نا, اذان کیسے شروع کی ہے, ابھی میں کیا نقل اتار کے دیکھ, ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں گیا تو اسٹائل نکالا, اللہ پتہ نہیں عجیب سے, اب میں کیا, یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا, پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے. عجیب بناوٹ کر رہا ہے اذان میں, ہمیں کبھی رونا آ رہا ہے کبھی ہنسی آ رہی ہے. ہم نے کہا ابھی تو صحیح تھا یہ. ایک جگہ ہم گئے گاؤں دیہات میں نماز پڑھنے کے لیے, امام کو بھی چاہیے جب رکوع سجود کی جو تکبیر ہے, اللہ اکبر اس طرح کہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ, کتنا اچھا لگتا ہے. وہ گاؤں کے امام تھے, ہم جب گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھما دیا آخر. یہ کیا اسٹائل مارا ہے, وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگے. اچھا نہیں لگ رہا بھائی, اب اچھا جب ہی لگتا ہے جب جیسا ہے ویسا پڑھا جائے. تو اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں لوگ, اذانوں میں بھی تلاوت میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے روحانیت ختم ہوتی ہے. تو ہم یہاں ہوتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے اور بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, عجیب سکون ملتا ہے اس سے. مسجد کے قریب نا بڑا بچے خود بخود تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کل کیا ہوا ہے, میں گھر میں تھا, میرا چھوٹا بچہ آیا, چھوٹا بچہ نا لڑکا, مغرب سے پہلے نا پتہ نہیں کیا, چھوٹا ہے بھی, صحیح بولنا بھی نہیں آتا, آیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس کو کیا ہو گیا, رکوع میں جا رہا ہے, خود ہی شروع. کتنا کہ سکون ملتا ہے بچوں کو اس حرکت میں دیکھ کے. یار چلو, میں نے کہا یہ آٹو پہ ہے میرا خیال, یہ کیا ہے, آٹو پہ آیا, نہ سلام نہ دعا, ایک دم نیت باندھ کے. گھر میں آپ نماز پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر صاف. میں نے جب جاتا ہوں بعض مالداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں, انہوں نے ایک کمرہ نماز کے لیے آیا ہوا, تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں خوشبو جل رہی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, اس میں سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو, سنتیں نوافل بچے خود بخود سیکھتے ہیں. میں جب بھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں نا مصلی لے کے, اتنا مزہ آتا ہے. بچے دائیں بائیں آ کے جو مصلی وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ایک میری بچی نے اسکارف لیا تو دوسرے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, کوئی پیمپر ویمپر چینج ہو رہا تھا, اس کا اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا, حالانکہ وہ لڑکا ہے, نیچے سے پورا فارغ ہوا ہے اور اوپر سے اسکارف. میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کے نانا کو بھیج دی. میں نے کہا آپ کے نواسے کے, وہ اتنا ہنسے ہیں, کہہ رہے, پھر انہوں نے کہا یار شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا نا.
تو آپ جب بھی گھر میں مصلی بچھاؤ، دیکھو آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، خود ہی آئیں گے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، پہلے الٹی طرف سلام پھیریں گے، پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے، الٹی ہاتھ کی انگلی اٹھا رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے نا، کوئی یہ انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی یہ بچے، پھر نماز کے دوران چلے بھی جائیں گے، پیشاب کر کے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں گے۔ کس قدر سکون ملتا ہے یار۔ تو مسلمان گھرانوں کی یہ رونق ہے۔ بچے انگریز ان بچوں سے کیا ہیں؟ محروم۔ ہندو بھی محروم ہو گئے اب تو ہمارے گھروں کی رونق ہے، مصلی، نماز، تلاوت، تسبیح۔ اچھا لگتا ہے یار بچے پڑھتے ہوئے، گھر میں آپ آؤ تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سکون ملتا ہے۔ ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے، میچز چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، میچز چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بے سکونی ہے بھائی، بے سکونی ہے یہ۔ تو باہر ملکوں میں تو بہت سختی سے میں کہتا ہوں یار تم تو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، تم نے تو ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے قریب گھر، تمہارا تو ایمان بچے گا نہیں اگر تم مسجد کے قریب نہیں رہے۔ تو مسجد کے قریب رہا کریں، لیکن بشرطے کہ مؤذن کے ہاتھ میں ہر وقت بھونپو ہر وقت وہ جو ہو، وہ تو پھر دماغ خراب ہے۔ ایسی بھی مسجدوں کے قریب میں رہا ہوں، ہر وقت بجتی رہتی ہیں۔ تو ہم کہتے تھے پروگرام چل رہا ہے ابھی، نشریاتی پروگرام ہے ابھی، اور ان کی وہ فرمائشی پروگرام چلتے تھے، لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب یہ والی نظم سنا دیں، وہ بھونپو لے کے شروع ہو جائے۔ وہ لوگ بیزار آ گئے تھے۔ پہلے مسجدوں کے قریب کے گھر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، اب سستے ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر وقت بھونپو۔ ہم نے تو جمعے کی نماز میں بھی نا بیان میں باہر کا مائک بند کرایا، اسپیکر بند کرا کہ جس نے بیان سننا ادھر آئے گا، باہر آواز نہیں جائے گی۔ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے بیان سنتے، آن کر۔ ہم نے کہا آپ سن رہے ہو، ضروری نہیں کہ سارے سنو، جس نے سننا ادھر آئے، صرف اذان ہوگی، باقی کوئی مسجد سے باہر ہمارا مائک نہیں جاتا۔ تراوی میں بھی ہم نے محدود کی، ورنہ بعض مسجدوں کی تراوی کی آواز بھی ہمیں اپنی تراوی کی آواز میں آ رہی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے، میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، دوسری مسجد نے مائک آن کیا ہوا، اس نے اللہ اکبر کا، سب لوگ رکوع میں چلے گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرا۔ بھائی تو بند کر اس کو مائک یار۔ تو یہ بھی غلط ہے، آپ مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو آپ۔ تو خیر اللہ نے فرمایا کہ سکون کس میں ہے بھائی؟ نماز میں ہے۔ الا المصلین، گھر کا سربراہ کچھ قربانیاں دیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اسے گھر میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہی نہیں پڑھتے، آپ سگریٹ پیتے ہو، آپ کو میرے بچے نہ پیئیں، یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک شخص آیا میرے پاس، شراب بھی پیتا تھا، غلط ایکٹیویٹیز میں بھی تھا، کہتے ہیں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے یار میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، بس اس کے مستقبل کی فکر میں نے سب کچھ چھوڑ دی، کہ بچی کو جب پتا چلے گا ابا پیلے پلانے کا شوق رکھتے تھے، آگے اس کے رشتوں کے معاملات آئیں گے کہ جی اس گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں، بیٹے آپ کے باپ کیا کرتے ہیں؟ جی پیتے ہیں تو رشتہ کس کا آئے گا؟ پینے والوں کا ہی آئے گا۔ بلکہ وہ بھی نہیں، پینے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بھیجوں نہیں پیتی ہو، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی پی کے ٹن ہوئے ہوں، کیا خیال تو مار دیں گے ایک دوسرے کو۔ تو مسلمان کو اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کہوں تو ہانس کا مطلب جھوٹا نہیں ہوں گا میں اس قسم میں، یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا نا، یہ فیملی والے آدمی کو اس کی نعمت کا پتہ ہے۔ اتنا گھروں میں جہاں اسلام ہے، رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے گھر کے اندر، کتنا سکون ہوتا ہے، سب کا روزہ ہوتا ہے، سحری میں سب سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ منہ اٹھایا وہ ادھر چلا گیا، کھاتے بھی الگ الگ ہیں، وہ کھاتے بھی الگ الگ ہیں، کوئی ریلیشن، بچے ہی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہوگا؟ ایک آدھ بچے سے کوئی ریلیشن تھوڑی ہوتا ہے، سارے ایسی کی تیسی ہو گئی۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں نماز کے بارے میں۔ اب اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ بہت اہم آیت۔ قرآن نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا، روکھڑا خرچ کرنے کا لازمی تذکرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند، بولو کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں ہر وقت کھڑے ہوئے، جب آپ ان کے پاس آؤ، مفتی صاحب گھر میں پروگرام چل رہی ہے، میں مفتی صاحب کیوں بولوں میرے پاس تھوڑی، کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آئے، اپنے آپ کو میں کیوں بدنام کروں بھائی، آپ کے پاس ہے غفار بھائی ہے، بیچارے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں، وسیم بھائی بھی بدنام، بہت سی جگہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے، وسیم کے پاس آئے، وسیم بھائی بہت گھر میں پروگرام چل رہی ہے، وسیم بھائی کروڑ پتی ہیں، کو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے، وسیم کو پتہ بھی چل گیا بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہے، تعاون کرنا چاہیے، لیکن وسیم بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت مان لیتے ہیں کہ تیرے لیے میں گڑ گڑا کہ آج رات انشاءاللہ دعا کر۔ ارے وسیم بھائی میری اماں بیمار ہے، پیسے دینے، آپریشن کرانا ہے، دیکھو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو کس سے؟ نماز سے، تو میں نماز پڑھ۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس ٹائپ کے نمازی بھی مارکیٹ میں آئیں گے، دعا کا موقع، دعا تو کرنی چاہیے لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا۔ اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پیسے لگا سکتے ہو لیکن دعا سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، آپ نماز پڑھ کے جڑ جائے گی وہ۔ ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے نا، ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا،
یہ رو رہا تھا, بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا یار میرا اتنے سالوں سے کتا پالا ہوا ہے, مر رہا ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا کہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکڑا ہے نا, اس کو کھلا دے روٹی. کہتا ہے یار روٹی پہ پیسے خرچ, روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری. ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, روکھڑا نکلتا ہی نہیں کم بختوں کی جیب سے, نہ ماں باپ کے لیے نکلے گا, نہ بہن بھائیوں کے لیے. بیوی پہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, بیوی کو نہیں کھلا رہے ہوتے, ایسے گن گن کے ہر وقت رکھا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ, نہ بھائیوں پہ خرچ نہ بہنوں پہ خرچ. اور جو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا, غریب ہو کے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, غریب ہو کے بھی. دیکھو خرچ کرنے کا حکم صرف امیر کو نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو, غریب کو بھی ہے. غریب, اور اب غریب خرچ کیسے کرے گا؟ حدیث میں بہت آسان ہے, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, کچھ نہیں تو آدھا کھجور صدقہ کر دو. یار کھجور ایک کو بھی نہیں, آپ نے فرمایا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, آدھا کیا کر دو. یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں؟ تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا, تھوڑا کر دے بھائی, 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, وہ بھی ہے, غربت بھی ختم ہوتی ہے, غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے لوگ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے, یہ تو قربانی ہے, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے, ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو. کیا خیال ہے بھائی؟ آدھی, یار تو میری گھڑی بھی خراب ہوئی بھی ہے, یہ اس کو سیل لوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا, یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں, پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں. تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو, چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے کما سکتا ہے, گیتی ہاتھ میں, اس کو پتا ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام, بہت برا عمل ہے. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت, کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے, انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا, ان کے چہرے کا گوشت اتر, ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, ہلکا جرم نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں, کچھ زکات وکات مل جائے گی. تو کیا کر رہا ہے, لوگوں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے, اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتا ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی, میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پیسے دے دے کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا.
ہے میرے پاس پیسے, یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے, تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے. لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی, تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ بہت سو کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر, تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں, یہ حرام ہے, ناجائز. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی, کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں, جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ, میرے ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا, تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے, پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے, توڑتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے. لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعۃ الرشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا, تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا. حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت, کوئی بھی ڈونر ہونا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا, جامعۃ الرشید ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا. لوگوں کی ایک نفسیات ہے, لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا, ہمارے تو سینکڑوں طلبہ ہیں نا, تو ایک مجھے نظر آیا, مسکین تھا نا, گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے, میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے. طلبہ ہنس رہے تھے, جو آج آخری کلاس تھی بخاری کی, ہنس بھی بہت رہے تھے. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے, تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلف ہی نہ, اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو, کوئی کپڑے خرید لے. یہ بھی کیا ہے, غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار, جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو؟ اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا, تو اللہ آزماتا تو ہے, لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں, کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا, مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا, میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر. تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں, سائل جو واقعی مستحق ہو. لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ, اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں, تو ہمارا توکل کیا ہوگا. یہ تو کہنا آسان ہے, اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے, بےچارے بہت غریب تھے, بڑے حالات خراب ہو گئے, تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا, صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو نارمل, تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے, ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے. یہ مولوی لوگ, قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا بھی نہیں دیکھا میں نے. بس بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل, رائٹ ہے, ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی, کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا, اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے
تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ ہم نے اللہ نے ہمیں دیا اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکاتوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکاتیں وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکات کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکاتوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکات خرچ کرو, دین کی تبلیغ. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکات لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے تو زکات میں وہ کیمرہ بھی, کیمرے میں بھی زکات استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے, ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکات سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکات کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکات نہیں. زکات تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ اربوں خربوں کروڑوں روپے کا وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا تو زکات لوں میں, اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یا 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا, وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکات لے رہے ہیں. ٹی وی چینل بھی زکاتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں اور زیادہ ذرا ڈیٹیل سے بیان کروں گا. جو ہے نا جہلم سے آئے, جہلم اسٹیشن, میں جب جہلم گیا تھا نا فتح کرنے, میرے بارے میں کہا تھا اڑتا غائب ہو گئے, پرنڈا کیا تھا نا بھاگ گئے یہ وہ, تو 2 دن میں ان کے گھر ٹھہرا. ہماری جو 4-5 نا بدماش لے کر انہوں نے ٹھہرایا تھا, اپنے اتفاق سے کراچی آئے ہوئے تھے, ملنے آئے ہوئے تھے, گواہ بھی ہیں کہ میں جہلم میں ہی تھا, بھاگا نہیں تھا. اچھا میرے بھائی آج کل بہت 1 سال کے غیر معیاری فقہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں, جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ, وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن اس طرح ہفتے میں صرف 1 کلاس بھی درست ہے, قطعاً درست نہیں. مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا. مفتی کیسے بنتا ہے جلد مختصر سمے یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنے. عربی گرامر, عربی ادب, پھر صرف, سوری یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا, یہ ایک ہو. عربی گرامر الگ ہے, عربی ادب الگ ہے, دو علوم ہو گئی ہے. تیسرا ہے فقہ, چوتھا اصول فقہ, بلکہ تیسرا قرآن, چوتھا حدیث, 5واں فقہ اور 6ٹھا اصول فقہ. ان 6 علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, پہلے آسان, پھر تھوڑی مشکل, پھر تھوڑی مشکل ہوتے ہوتے آخر تک. پھر اس کے بعد 2 قسم کے تخصصات ہوتے ہیں. تخصص فی الحدیث, حدیث تو پڑھ لیے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے. پھر تخصص فی الفقہ, فقہ میں اسپیشلائزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے, میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی. جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو کتنے مسائل پڑے ہوں, پبلک جب آگے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی, کو نہیں آ رہے ہو. تو پبلک جب آگے, میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں نے وراثت پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں, لیکن کیا ہوا جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا, حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا, وہ سوال آ کے میرے تو خوشی اڑ گئے. وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں. وہ سوال یہ آیا, ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, تو یہ گھر تھا, پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا, اس میں دوسرے بھائی نے واش روم بنایا, اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی, نلکے لگا دیے, 5 نے ٹائلیں لگا دی, پھر یہ کیا, پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا.
پھر دوسرا کر لیا, پھر اب فلانے کا ڈیتھ ہو گئی, اس دوران فلانے کی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, اس کے وہ بیوہ ہو گئی, فلانا ہو گیا. اب کمبختو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, کر لو حل, جہلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے. جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا, اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے, اس کو کروں کیا میں. تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے, پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے, ٹیکا کب لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, کون سے والے کولے پہ لگانا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور کس جگہ پہ لگانا ہے. تو کولے پہ لگانا بھی ہے, بلا وجہ کولے دیکھ رہا ہے کیوں ہے لوگوں کے, جب یہاں لگ سکتا ہے کیا خیال, جب ادھر لگ سکتا ہے تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے. پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے, وہ چماٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے, اب وہ ڈاکٹر رانی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک, تو بعد میں اس کو پتا چلے گا, وہ تو مارے گا, وہ 2 ٹیکے اس کے لگائے گا آ کے. تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم یا 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی, اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی. تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا پھر بہرحال کتابیں دیکھی, پھر استاذوں نے گائیڈ کیا, اس میں ایسے یہ شرکت کا مسئلہ ہے, یہ ہبہ تبرع کیا ہے اس میں, بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا, پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا, اس کو پھر سمجھایا, خیر وہ حل ہوا. ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے, کم سے کم 10 سال یہ پریکٹس ہونی چاہیے. طلاق کے مسائل آتے ہیں, وراثت کے مسائل آتے ہیں, نماز کے مسائل آتے ہیں, کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے, سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ دیکھ دی غامدی صاحب نے, فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی, پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ. ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو, صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے, حکومتیں چلی ہیں اسلامک لا پہ, اس لا کو پڑھنا پڑتا ہے, قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے, کہاں سے استنباط کیا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے. تو کم سے کم 10 سال. تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو, جو بڑوں نے اجازت دی. پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی, جو ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان کی طرف سے, کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ دارالافتاء کھول سکتے ہو, یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی, اس کے بعد بھی نہیں. وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں ذمہ داری پالوں, میرے فتوے پہ کسی نے غلطی خدا نخواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں پھر جامعہ رشید بھیجتا ہوں, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, یہاں بھیج دیں. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے, اتنے لوگ, وہاں جامعہ کا نمبر دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو مجبوراً ابھی 2022 میں جا کے یا 23 میں جا کے میں نے شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ بھی, یعنی کتنے سال تجربہ, 23 سال تجربہ, 1 سال تو کورس کیا ہے, اس کے بعد 23 سال تجربے کے بعد جا کے پھر میں نے یہ کام شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, وہ بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انہی کو پہنا دو یار, صحیح ہے نا, جامعہ رشید بھیج دو یا دارالعلوم بھیج دو, بہت ہی کوئی ہو مشکل تو چلو یار پھر فتویٰ. لیکن آج آپ پتھر اٹھاؤ کیا نکل رہا ہے, اور فخر بھی ہے, میری رائے ہے, میری رائے. تو یہ جو ہر وقت ہر مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, اس کا مطلب بھائی یہ نہیں ہو سکتا صحیح. اتنی نالج کس کے پاس, آپ نے کہا ساری زندگی آپ نے کیا ہے, ساری زندگی آپ نے کیا ہے, آپ تو کسی اور شعبے کے ہو, تو آپ ایک دم سے کیسے آ گئے, پھینکے جا رہے ہیں مسئلے بتائے جا رہے ہیں. یہ جو ویڈیو سی ڈی کو ہم نے جب حلال قرار دیا ہے نا کہ یہ تصویر جائز ہے, ایک دم سے یعنی کہ منہ اٹھے اور جائز ہے, اس پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے. دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوئے حضرت مفتی تقی صاحب کی نگرانی میں, پھر اس کے جو ویڈیو کے کیمرے کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا, پھر اکیلے نہیں تھے ہم, علماء کا پورا پینل تھا. اچھا جو جدید مسئلہ آتا ہے اس میں تو انڈیویجولی رائے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ تو ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں فتویٰ دے دیتا ہوں میں. جدید مسائل جو آتے ہیں اس میں تو بھائی ایک دم سے نہیں, اس میں مشورہ ہوتا ہے, پورا پینل علماء کا بیٹھتا ہے, اس میں جامعہ رشید آؤ کبھی خوشبو لگا کے, یا دارالعلوم کرنگی جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا کیسا کتابوں کی بھرمار ہے, اور کتنے بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے رائے دی جاتی ہے. یہاں کیا ہے, اٹھے اور میری رائے ہے, ایکچولی کر کے پبلک بیوقوف بن رہی ہوتی ہے, کیونکہ پبلک کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے اہل ہوتے ہیں. ہاں انہی مفتیوں میں پھر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن مفتی تو ہونا, پھر اس میں آدمی فیصلہ کرے 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. جیسے علاج کے لیے ڈاکٹر تو ہو, پھر ہم دیکھیں گے یار 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کا 2 نمبر 1 نمبر کا کرنا کیا ہے آپ نے. اس کے بعد آدمی اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو مفتی کہا جا سکے یا وہ فتویٰ دے سکے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, آن لائن کورسز ہو رہے ہیں, مفتی بن جاتے ہیں. آن لائن کیسے بن گیا مفتی, پوری ایک نگرانی کرنی پڑتی ہے, اس کی ورڈنگ بھی صحیح کرنی پڑتی ہے, عبارت
تو بیڑا غرق ہو رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ اسلام کی حفاظت. ہم پہ تو پابندی تھی کہ 1 سال جو تخصص فی الفقہ اسپیشلائزیشن 1 سال جو ہوتی ہے نا، اس کے بعد کسی کو مفتی نام کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں سے تس کیا اور مفتی فلاں مفتی قطن، جب تک بڑے اجازت نہ دیں. لیکن سب لگا رہے ہوتے ہیں. اور کورسز بھی کہاں کہاں، کوئی ادھر چھوٹا سا کھول کے بیٹھا ہوا ہے دارالفتہ، ادھر بھی عامل بھی مفتی ہیں. مفتی صاحب ہیں، کیا کام ہے؟ جن بھگاتے ہیں. جن بھگانے والا تو مفتی ہو ہی نہیں. مفتی کے لیے تو اچھا پھر یہ 10 سال کے بعد بھی، جو 10 سال کی پریکٹس ہو تو اس کے بعد بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفتی تھے پاکستان، شفیع صاحب کے ساتھ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں، تو وہ کہتے تھے پھر بھی مفتی اس کو ڈگری دی جائے گی جس میں دماغ بھی ہو جس کا، کیونکہ ہر ایک کا الگ ذوق ہوتا ہے، الگ ذوق ہوتا ہے. فرمایا بعض لوگوں 20 سال بھی وہ کورس کریں اور پریکٹس کرتے رہیں، وہ پھر بھی مفتی نہیں بنتے، کیونکہ کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس ایسی. کیونکہ یہ کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، چیز کو سمجھنے کے لیے نا، اینالائز کرنا آتا ہو، تجزیہ کرنا آتا ہو چیزوں کو، تو وہ بعض لوگوں کے پاس وہ بھس بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے دماغ میں. وہ 100 سال بھی آپ ان کو سکھاتے رہو گے، وہ بھس کا بھس ہی رہے گا ان کے دماغ. اس کے لیے کھوپڑی کا ہونا بھی ضروری. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی دین ہے، ان کے پاس نالج بہت ہوتی ہے، کھوپڑی نہیں ہوتی، لہذا وہ اس نالج کو کون سی جگہ کہاں لگانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے مفتی آ رہے ہیں، اصول فقہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصول ہے، حالانکہ وہ اصول وہاں فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا ہوتا، تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دماغ بھی ہونا چاہیے. جیسے وکیل ہوتے ہیں نا ہوشیار قسم کے، کیسے اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، وکیل اور مفتی کا کھوپڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کھوپڑی کہنا چاہیے، کھوپڑا کہتے ہیں. دونوں کی جو ماہر وکیل ہو یا ماہر جج ہو اور مفتی ہو، ان تینوں کے لیے ایک جیسا دماغ ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ سکتے ہو کہ کہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی. لیکن آج کل ان تمام چیزوں پہ کوئی وہ نہیں. گورنمنٹ کا تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں. سعودی عرب میں نہیں بننے دیتے کسی کو، دبئی میں بھی نہیں ہے. جو منہ اٹھائے کو مفتی ہوا تو وہ ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، نکل یہاں سے. صرف خودو کھاتا کہاں کھلا ہوا ہے یہ پاکستان. پتھر اٹھاؤ حضرت مفتی، باز تو شکل سے ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ مفتی ہی تو ہو ہی نہیں، جوکر لگ رہے ہوتے ہیں وہ شکل و صورت سے. اچھا بھائی، اچھا میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے، جب ان سے مسئلہ پوچھو بہت سے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں یار ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑی. حضرت مفتی تقی صاحب کتنے بڑے مفتی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، میں نے حضرت کو فون کیا، حضرت اس مسئلے کا جواب، حضرت نے فرمایا اس وقت میں تحقیق. تو میں اس چیز سے متاثر ہوا تھا، حالانکہ ہمیں پتا ہے حضرت ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن بڑے عالم کا یہی ہوتا ہے 24 گھنٹے ہر وقت ہر چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لیکن کسی چتنگڑے کو فون کرو نا آپ، ٹچے کو، جواب حاضر. ٹھک کر کے کیا ہے، کبھی نان نکلے گا ہی نہیں منہ سے، پھوٹے منہ. جس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. میں خود بعض دفعہ مسائل کا جواب دے رہتا ہوں ٹھکا ٹھک، کیونکہ اب تو اتنا ہو گیا ہے نا مسائل کا جواب دے دے کے. اب تو ایک صاحب مولانا صاحب کہنے لگے یار آپ 40 منٹ کا وہ مسائل جواب ریکارڈ ٹھک 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 کیسے جواب دے رہے ہوتے. ہم نے کہا بھائی 24 سال سے کام ہی یہی کیا ہے، ابھی بھی ایکسپرٹ. پھر بھی پھنس جاتا ہوں میں، جواب دیتے دیتے مجھے نہیں آ رہا ہوتا تو میں کنفیوز ہوتا ہوں، تو میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ یار یہ میں تحقیق کروں. اسکرین شاٹ لے کے اس کا سیو کر لیتا ہوں. بعض اب اپنے شاگردوں کے ذمہ لگاتا ہوں اس کی تحقیق کرو بھائی، اگر میرے پاس ٹائم نہیں تو پھر یہ نہیں کرتا کہ بس پھینک دو جا کے. پھر بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی، پھر رجوع کا اعلان کرنا پڑتا. ان سے کم وقتوں سے کبھی غلطی بھی نہیں ہوتی، جواب بھی ٹھک کر کے حاضر ہے. اور ایسی افلاطونیاں بقراتیاں مار رہے ہوتے ہیں، ہنسی آ رہی ہو تو خدا سے ڈر نہیں لگتا. کیا کر رہے ہو؟ آج کل مسلمان حرم شریف میں چپلوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور طواف اور صحیح بھی چپلوں کو پہن کے کر رہے ہیں، جب کہنے لگے بس بھی چپل پہن کے. بھائی وہ چپلیں صاف ستھری ہوتی ہیں، اگر حرم میں کوئی چپل پہن کے جا رہا ہے اور صاف ستھری چپل ہے کوئی حرج اس میں نہیں. تو اگر وہاں اس سے گندگی پھیلے گی تو گورنمنٹ خود ہی پابندی لگا دے گی. گورنمنٹ خود ہی پابندی لگا دی، وہی چپل پہن کے نہیں کرنے دے، عمرہ کرنے دے. بعض لوگ ننگے پاؤں نہیں کرتے. تو چپل بھی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتی گندگی والی چپل. اور گندگی والی چپل ہے تو پھر تو حرام ہے. بعض لوگوں نے اپنے الگ سے ایک چپل رکھی ہوتی ہے، ان کو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ پہ بیٹھ کے بھی طواف کیا، لیکن اب آپ اونٹ نہ لے جانا کہ ماریں گے شروع. میں کافی عرصے سے قربانی نہیں کر پا رہا ہوں، اور کافی قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، اور حالات بھی ایسے کہ زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر پاتا ہوں. جب قرضہ چڑھا ہوا ہے تو زکوٰۃ لازم کیسے آپ؟ اور اگر لازم ہے تو اس کا مطلب اتنا پیسہ ہے کہ قرضہ اس پیسے سے کم ہے، پھر مالدار ہیں آپ، پھر قرضہ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ مفتی سے مجھے ابو قربانی کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب بچے بولتے ہیں ابو قربانی، میں کیا کروں؟ بچے تو بولیں گے، بچوں کی جیب سے تھوڑی پیسے نکل، لیکن میرے پاس تو اتنی دفعہ یہ لفظ میرے پاس پیسے، تو میں بچوں کو بولتا ہوں جمعے والے دن پہلی صف میں پڑھوں گا تو مجھے اس کو کہہ. اور ایک اونٹ 3 لاکھ کا آتا ہے اور میں 12 لاکھ کی قربانی کرتا ہوں، لیکن میرے بچے بولتے ہیں کہ میں اصل والی قربانی کرو، یہ والی. تو مجھے نہیں پتا بھائی، بچے تو بولتے ہیں، بچوں کا شوق ہے. کتنا پورے سال تھوڑے سے پیسے جمع کر لو، ایک چھوٹا موٹا دمبا لے. بچوں کی بقرعید تو ہوتی بچوں کی. ہم تو یہ اونٹ لے کر آ گئے تھے، بچوں نے واٹ لگا دی تھی پورے محلے میں، اس پہ نا گھومتے ہیں. بچوں کی ایسی عید ہو جاتی ہے نا جانوروں سے. تو اونٹ نہ لے کر آئیں آپ، ایک چھوٹا موٹا دمبا لے آئیں. رمضان میں دمبے بہت سستے مل رہے ہوتے ہیں. دمبا تو 6 مہینے کا موٹا تازہ، وہ بھی جائز ہے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے
2 महीने पहले मेरे लिए बचपन में एक दुम्बा खरीद ली, छोटा सा, का बकरीद में ज़बह करना है। मुझे जो खुशी हुई थी उस दुम्बे से भाई, उसको मैं रोजाना स्कूल से आके चराने लेके जाता, चने की दाल खिलाता उसको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टुकड़े खिला के उसको ऐसा मोटा ताजा कर। फिर जिस दिन ज़बह होने लगा ना, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो मुझसे मानूस इतना हो गया था कि जहां मैं जाऊं पीछे पीछे तो मेरे आंख से निकलने लगे आंसू, तो मैं वहां से भाग गया। यार मैं भाइयों ने ज़बह किया, क्योंकि वो उस वक्त भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कहा बेटा अब तेरे दिन पीछे आने का फायदा नहीं है। तो बच्चों को के लिए जो है ना एक सस्ता सा दुम्बा खरीद लें। अगर इसकी भी ताकत नहीं है, वैसे तो ज़कात आप इसकी भी नहीं है, तो फिर बच्चों को और क्या कह सकते, उनको भी सफ़े अव्वल में लाओ, बोलो ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिल। सब लोग बच्चों ना कर सक, बच्चे नहीं पैदा कर, इसके बारे में बच्चों की तरबियत में ये बात कतअन गलत है। कम बच्चे ही असल में नेशन को समझ, तरबियत की डेफिनेशन है बच्चा में अखलाकियात, कोई गैर अखलाकी हरकतें ना, समझते हो, टीचर्स ये सब चीजों से बचा। गरीब होना ये तरबियत के मुनाफी नहीं है। तो बच्चे जब ज्यादा होते हैं तो वो खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है ना, अल्लाह ने नेचुरली उसके दिल में बाप वाले जरासीम डाले हुए होते हैं छोटे के लिए। जैसे बाप खुद कितना भी गलत हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे गलत हो, तो ऐसे ही बड़ा भाई खुद बेशक सुट्टे भी लगाता हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे छोटे भाई भी लगाएं। छोटे भाई को वो ठीक ही करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज्यादा होते हैं तो उनका पालना आसान होता है। मुश्किल जब होता है जब इकट्ठे पैदा हो जाएं। अब जब मेरे 18 का लोग 18 बे कैसे पाले होंगे भाई साहब, एक दिन में थोड़ी हो गए 18। जब 18वां हुआ है तो पिछले बड़े 2 की तो शादी भी हो चुकी है, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं, तो उन्होंने भी पाला है। अब जो छोटा बच्चा है उसको उसकी बड़ी बहन ने बहुत पाला है, हमें तो पता ही नहीं वो पल कैसे गया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी वही संभाल लेती थी उसको। बहनों को तो इतना शौक होता है अपने छोटे भाइयों को संभालने का। मुझे याद है एक दफा मैंने घर वालों को लेके किसी वर्कशॉप में जाना था, कोई बड़ी जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट वगैरह की वर्कशॉप, तो मैं उस वाइफ को लेकर गया जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जिसके नहीं है उसको लेके नहीं जा सका। वजह उसकी है कि जिसके ज्यादा है उन बड़े ने छोटों को संभाल लिया था और घर वालों का मेरे साथ सफर आसान हो गया। जिसके नहीं थे ज्यादा उसको लिए मुश्किल थी कि भाई इन बच्चों को कौन संभालेगा। उस वक्त मैंने वहां जाके बताया, मैंने कहा ये तो आज पता चला कि ज्यादा हो तो संभालना आसान है, बड़ा संभाल लेता है ना, या बड़ी बच्ची संभाल लेती है। तो ये एकदम से नहीं पैदा हो जाते, ये जब पैदा तफसील से होते हैं, डिटेल से पैदा होता है। पहले एक आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरी आप चाहो भी तो नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए ये बात ही गलत है कि ज्यादा बच्चे हो गए तो तरबियत, ज्यादा बच्चे होते हैं तो सब मिलजुल के तरबियत डिवाइड हो जाती है, तो आसानी से हो जाती है। ये बात गलत। बहन भाई लाशऊरी तौर पर एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा। अच्छा हमारे बच्चे बचपन में बोलना भी बहुत जल्दी से, क्योंकि बच्चा, आप तजर्बा करके देखो, अकेले बच्चे को बाइक पे बिठा के लेके चुप बैठा रहे, आप 2 बच्चों को बिठा लो, वहीं से टटर शुरू हो जाएंगे, बातें शुरू हुई। उनकी मेंटली ग्रोथ, वो ग्रोथ करते हैं। वो ये माहिर नफ्सियात कहते हैं, यूके, लंदन और अमेरिका के बच्चे को करीबुल उम्र बच्चा चाहिए इसकी मेंटल ग्रोथ के लिए। जिन बच्चों के करीबुल उम्र बहन भाई होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वरना नहीं होते तो डिप्रेशन में जाते हैं। अक्सर बच्चे घर में तन्हाइयों का शिकार होते हैं। 3-4 साल का वक्फा आ गया, वो बड़ी बहन है उसको अपनी करीबुल उम्र बहन ही नहीं मिल रही, वो फिर कहती है 4 साल से मुझसे बहुत ज्यादा छोटी है, इसके साथ में खेल नहीं सकती, दिल की बातें नहीं कर सकती। तो ये सारे फिर बच्चों में आजकल देखो ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत पैदा हो गया बच्चों में। और फिर बच्चे जो एक दूसरे को मारते, पीटते हैं, डांटते हैं, माँ बाप समझते हैं ये होते हैं ज्यादा बच्चों में। भाई ये भी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रही है उनकी। भाई स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है वो बचपन से सीख रहा होता है। सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हो रही होती, बाज़ अब उसको कुछ दिया दूसरा छीन के भाग गया, वो चीखता है, गले फाड़ फाड़ के, हाँ वो ठीक है ना, उसके बाद सेट हो जाता है। वो सारी उसकी आपने मम्मी डैडी पाल लिया, वो तो बड़े होकर जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। जिनके बहन भाई ज्यादा होते हैं, मारते पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, बचपन की लड़ाइयां थोड़ी होती हैं। वो थोड़ी देर में लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में वापस सेट हो जाते हैं। तो उससे भी उनके में जो है वो उनकी तरबियत हो रही होती है। तो ये आपको अल्लाह रसूल की बातों पे अगर यकीन नहीं आता, अंग्रेजों की बातों पे यकीन कर लो। मैं आप मेरी किताब में रेफरेंसेस हैं, यूरोप अमेरिका के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चों की नफ्सियात के डॉक्टर हैं, उनके रेफरेंसेस हैं मेरी किताब में, कि वो कहते हैं कि बच्चे को करीबुल उमर बहन भाई चाहिए, जहनी ग्रोथ के लिए, जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वरना वो बच्चा स्ट्रेस का शिकार होता है। बच्चे को माँ बाप नहीं चाहिए होते, बच्चे को अपने ज्यादा बहन भाई चाहिए, माँ बाप तो सिर्फ केयर कर रहे होते हैं। तो हम तो देखते हैं ना, जब बच्चों को तफरी पे सबको लेके जाओ तो उनकी लाइफ ही अलग होती है। भाई वो ऊंट को सब मिलके खींच रहे थे, अकेला होता क्या करता वो बेचारा ऊंट के। तो वो ऊंट पे ऐसे लड़े हैं ना, जब हम लेकर आए थे बकरीद में, वो एक खींच रहा है, दूसरा बैठ रहा है, तीसरा उसके पीछे जाके बैठ रहा है, चौथा वो कह रहा तू खींच रहा है। तो वो लड़ भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जिन घरों में बच्चे हैं आपको वहां खुशियां नजर आएंगी। हाँ, फॉरेन मीडिया दिखा देता है बाप ने 6 बच्चों की वजह से, ये होता है 6, मीडिया का प्रोपेगेंडा इससे मुतासिर। 4 बेटियां थी, खिला नहीं सकता था, ज़बा करके भाग गया। ये डिप्रेशन के मरीज की एक बेटी भी होती ना, इस बेगैरत ने ज़बा करके, 4 भी इसके लिए वही है जो, और कोई बच्चा नहीं होता, बीवी का गला ज़बा करके भाग जाता। मैंने बड़े बड़े गरीब लोग देखे, कई बच्चे, और फिर कमाल है, बच्चे को बालिग होते ही वो रक्शे वाला अपने बच्चे की शादी भी कर रहा होता है। कभी मौका मिला आपको बयान में मिलवा दूंगा ऐसे। अबे तुम वो सही हो यार,
نہ روزگار ہے. باپ کہتا ہے رکشے سے جب اتنے لوگ کھا رہے ہیں تو ایک بھی کھا لے گی. ہاں پھر ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے, پھر وہ غریبوں میں ہی شادی کرتے ہیں, خوش ہے وہ. تو یہ دماغ سے نکال دو بھائی. گھر میں رونق چاہتے ہو, ہمیں تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے, بچے آ جاتے ہیں منہ کر کے نماز پڑھ سے ہی اسٹارٹ کر دعا مانگ رہے. ایک عجیب, جب بھی میں کہیں قرآن لے کے گھر میں بیٹھوں بچے بھی آگے بیٹھ جاتے. جس گھر میں بچے نہیں ہیں اس گھر میں منہ دیکھ دیکھ کے دلہن تھی, اب کیا کریں دلہن ہے ٹھیک ہے بھائی, کس سلسلے میں حاضر ہوئے. تو ہاں جن کو اللہ ہی نے اولاد نہ دی ہو تو وہ ان کے لیے آزمائش ہے, اللہ ان کو قیامت میں اس کا اجر دے گا. جن کو اللہ اولاد دے رہا ہو اور وہ روک رہے ہیں, اور دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کبھی کہا کرو کہ اصل میں انسان کو دوسروں کے بچے اچھے نہیں لگتے, اپنے میں مزہ آتا ہے اپنے. تو آپ کو جو لگ رہا ہے نا یہ دوسرے کا بچہ اٹھایا کتنی ٹینشن میں ہوگا بھائی, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے. اگر آپ کا ہوتا نا تو آپ کہتے تو نے کیوں اٹھایا بھائی, تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا. حالانکہ بھائی اگر وہ کما رہے ہیں, گھر کا انتظام کر, گھر والے نہیں کروا رہے تو گھر والے گھر سے نکالیں گے, کیا خیال. اور میں نے ابھی بھی بات سب 4 شادی اچھے پیدا کرو, 5-6 سال میں تمہارا خاندان تمہارے خاندان کا چھوٹا سا پارٹ ہو, تم نکالو گے پھر اپنے خاندان کو, تمہارا خاندان اتنا بڑا ہو جائے گا. خاندان تو بنتا ہی بیوی سے ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, تمہیں اولادیں کچھ دیا اس نے, تو خاندان تو بنتا ہی بیوی. تو اگر آپ کو خاندان نکال دے تو 4-5 سال کی بات ہے, نیا خاندان بنا لو, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی اس کے خاندان کے لوگ, اور آپ اس خاندان کو نکال رہے ہو گے, نکلو تم میری شادی میں آئی نہیں, نکلو یار. ٹینشن کی بلا وجہ کی لی. جو آدمی کما رہا ہے نا کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کے وہ تو چاہے کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو وہ ساری زندگی کرنی ہے, وہ تو ویسے ہی کرنی ہے, خاندان رکھے یا نہیں رکھے تو وہ الگ گھر میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہے. عبداللہ مفتی صاحب میں شادی جب ایک جگہ اس لڑکی کی بات ہو, اس میں صراحتاً منع ہے کہ پیغام پہ پیغام, کباب میں ہڈی بالکل ناجائز ہے, اس کی بات ہو گئی ہے تو بس دماغ ہٹا, پیغام بھی نہ, کوئی بات نہ. نماز میں الٹے آنکھ سے